میں بڑے مزے سے بستر پر لیٹ کر موبائل پر گانے سن رہی تھی۔ گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، تبھی میری پڑوسن بھاگتی ہوئی آئی، مجھے کہنے لگی، رخسانہ تو یہاں لیٹ کر گانے سن رہی ہے؟ بھائی گلی میں تیری بیٹی بے ہوش پڑی ہے، کسی کم بخت نے تیری معصوم بیٹی کے ساتھ ظلم کیا ہے، اسے گلی میں پھینک دیا ہے اور تجھے کوئی فکر نہیں؟ تو کیسی ماں ہے رے؟ یہ بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے موبائل ایک طرف پھینک اور گلی میں بھاگی۔ گلی کی نکڑ پر بہت سے لوگوں کا ہجوم لگا ہوا تھا، سب میری بیٹی کے گرد جمع تھے اور پریشان تھے۔ میری بیٹی لٹی پوٹی حالت میں زمین پر پڑی تھی، وہ رو رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں احساسات تھے۔ میں بولی، نورین، کس نے تیرے ساتھ یہ ظلم کیا ہے؟ وہ میرا سوال سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور میرے سینے سے لگ گئی اور کچھ نہیں بول سکی۔ میں اسے سوال کرتی رہی مگر وہ بالکل چپ تھی۔ میں نے اسے جھنجھوڑا مگر وہ جواب نہ دے سکی۔ میری پڑوسن نے کہا، بیٹی کو گھر لے جاؤ، یہ سوال جواب بعد میں کر لینا، ابھی مناسب نہیں۔ میرے اندر سے بد دعا نکل رہی تھی اور دل جل رہا تھا۔ میں نے کہا، اے اللہ، ظالم کو دونوں جہانوں میں رسوا کر۔ میں بیٹی کو گھر لے آئی اور شوہر بھی پہنچ گیا تھا۔ وہ ہکا بکا سا تھا اور بہت پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ میں بولی، لوگ دشمنی میں نہیں بلکہ مفاد کی خاطر ظلم کرتے ہیں۔ میری بیٹی چارپائی پر بیٹھی کانپ رہی تھی خاموشی سے۔ اچانک دروازہ کھلا اور میری ساس اندر داخل ہو گئی۔ وہ دوسرے گاؤں بیٹی سے ملنے گئی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر چلانے لگی، کم بخت عورت، تو اسکول کیوں نہیں گئی جبکہ میں نے تجھے کہا تھا بیٹی کو خود لایا کر؟ میرا شوہر بھی مجھے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ میں نے جلدی سے جھوٹ بولا کہ پیٹ میں درد تھا، پہلے تو میں بیٹی کو روز خود لے کر آتی ہوں۔ میری ساس نے مجھے بہت برا بلا کہا، غصے میں بس روتی رہی اور خاموشی سے سب سنتی رہی۔ گاؤں کے لوگ نہیں جانتے تھے کہ اسپتال جانا ضروری ہوتا ہے، رپورٹ بنوانی چاہیے، تھانے میں پرچہ درج کروانا چاہیے۔ ہم سادہ لوگ تھے اور خود ہی چپ ہو جاتے۔ میں نے شوہر سے کہا، یہ معاملہ پنچایت میں لے جاؤ۔ اس نے حامی بھر لی اور میں بیٹی کے پاس گئی۔ میں اسے سوال کرتی رہی مگر وہ کچھ نہ بولی، بس ایک ہی جملہ دہراتی رہی، امی مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے اسے دلاسا دیا مگر خوف کم نہیں ہوا۔ صبح شوہر بولا، نورین کو تیار کرو، ملک صاحب سے بات کی ہے۔ میں نے اسے بڑی سیاہ چادر اڑا دی خاموشی سے۔ میں بھی چادر اوڑھ کر شوہر کے ساتھ چل پڑی۔ میری ساس بھی ہمارے ساتھ پنچایت میں موجود تھی۔ ملک صاحب نے نورین کو بلایا اور سر پر ہاتھ رکھا، بیٹی بتاؤ کل کیا ہوا تھا، سب کے سامنے بتاؤ۔ وہ بولی، میں اسکول سے آ رہی تھی، کھیتوں کے پاس سے گزری، کسی نے منہ پر ہاتھ رکھا اور مجھے کھیتوں میں لے گیا۔ وہ یہ کہتے ہوئے رو پڑی اور خاموش ہو گئی۔ ملک صاحب بولے، بیٹی مجرم کا نام بتاؤ، میں اسے ماروں گا۔ نورین نام لینے سے قاصر رہی تھی اور کانپ رہی تھی۔ 3 دن تک مردوں کو بلایا گیا مگر وہ نہ پہچان سکی۔ آخر کار ملک صاحب نے کیس ختم کر دیا۔ گاؤں میں کوئی آدمی نہیں بچا تھا۔ میں بے انتہا مایوس ہو گئی اور دل ٹوٹ گیا۔ انہیں دنوں پتہ چلا میری بیٹی حاملہ ہو چکی ہے۔ یہ خبر سن کر تو میں سختی میں آ گئی۔ میں نے بات ساس سے چھپا لی، خوف کی وجہ سے۔ دائی نے ساس کو بتا دیا نورین حاملہ ہے۔ ساس نے مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور الزام دیا۔ اس نے شوہر سے کہا کہ طلاق دے کر اسے گھر سے نکال دو۔ شوہر نے ہاتھ جوڑ دیا اور کہا، مجھے معاف کرو۔ پھر ایک دن استاد زبیر ہمارے گھر آئے۔ انہوں نے نورین کے ساتھ ہونے والے ظلم پر افسوس کیا۔ وہ نورین کو اپنے بیٹے وقار کی دلہن بنانا چاہتے تھے۔ میں نے کہا، نورین ابھی صدمے میں اور کم عمر ہے، مگر ساس نے فوراً رشتہ قبول کرنے کو کہا۔ نورین استاد صاحب کو دیکھ کر بہت گھبرا گئی۔ وہ میرے سینے سے لگ کر رونے لگی اور بچاؤ بچاؤ کہنے لگی۔ استاد صاحب پریشان ہو کر جلدی سے گھر سے نکل گئے۔ پھر شوہر نے کہا کہ بارات آ رہی ہے، تیار کرو اسے۔ میں حیران رہ گئی اور دل میں سوال اٹھنے لگے۔ شادی کی تیاری شروع ہو چکی اور بارات آ گئی۔ وقار شہزادے جیسا لگ رہا تھا اور سب خوش تھے۔ نورین کی نظر استاد پر پڑی تو وہ تڑپ کر رہ گئی۔ وہ بہت گھبرا گئی تھی۔ میں ماں تھی، مجھے اندازہ ہو رہا تھا۔ میں نے زبیر کا ہاتھ پکڑا اور کمرے میں لے گئی۔ میں بولی، زبیر تم نے نورین کی حالت نہیں دیکھی؟ وہ استاد صاحب کو دیکھ کر کیوں ڈر جاتی ہے؟ تم یہ سب باتیں نظر انداز کیسے کر سکتے ہو؟ زبیر کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت ہی نفرت تھی۔ وہ بولا، میں اور بھی باتیں بہت سی نظر انداز کرتا آیا ہوں۔ میں نے چپ سادھ لی اور کچھ نہ کہا۔ یوں میری نورین روتی اور ڈرتی ہوئی وقار کے گھر چلی گئی۔ بہت ٹوٹ چکی تھی اور دل سے کمزور ہو گئی تھی۔ میرے لیے نورین کا غم ہی کافی تھا۔ زندگی میں زبیر کی نفرت میرے لیے ناقابل برداشت ہو رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی اور سوچوں میں گم تھی۔ زبیر گھر سے باہر جا چکا تھا۔ اس وقت میں نے الماری سے موبائل نکالا اور فون ملایا۔ پچھلے کئی برسوں سے میری جاوید سے دوستی تھی۔ کسی کو بھی پتہ نہیں تھا کہ میں اپنے شوہر کو دھوکہ دے رہی ہوں۔ میری ساس یہ سب جانتی تھی اور مجھ سے نفرت کرتی تھی۔ اس نے زبیر کو میرے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی۔ بار بار وہ کہتی تھی کہ تیری بیوی کے لچھن اچھے نہیں۔ زبیر غصے سے سرخ ہو جاتا اور ماں کو ڈانٹ دیتا۔ اس نے کہا، اگر بدنام کیا تو الگ ہو جاؤں گا۔ میری ساس دھمکی سے ڈر گئی اور خاموش ہو گئی۔
مگر وقتاً فوقتاً وہ پھر الزام لگانے کی کوشش کرتی رہی۔ میں آج تک پکڑی نہیں گئی تھی، اس لیے مطمئن تھی۔ جس دن ثانیہ وہ اس دن بھی جاوید سے بات ہوئی تھی۔ ہماری دوستی پرانی تھی مگر کبھی باہر نہیں ملے تھے۔ اب جاوید ہر وقت ملنے کی ضد کرتا رہتا۔ میری عقل پر جیسے تالے پڑ گئے تھے اور میں کمزور ہو گئی۔ اس دن ساس دوسرے گاؤں گئی ہوئی تھی اور شوہر کام پر تھا۔ میں نے جاوید سے کہا گھر آ کر مجھ سے مل لو۔ میں صفائی کر کے گانے سن رہی تھی اور انتظار کر رہی تھی۔ میں نورین کو بھی بھول گئی تھی۔ اس لمحے وہ اسکول سے خود آ جائے گی میں نے سوچا تھا، مگر وہ نہیں آیا، اور مجھے پھر یاد آئی کہ میں نے موبائل اٹھایا اور اسے دوبارہ کال ملا دی۔ میں بات کر رہی تھی جب شوہر اچانک کمرے میں آ گیا۔ اس نے میرا فون چھین لیا اور سب سن لیا۔ اس لمحے میری دنیا مکمل طور پر تہس نہس ہو گئی۔ زبیر کو سب پتہ چل گیا اور اس نے مجھے طلاق دے دی۔ اسی رات نورین کی شادی ہوئی اور مجھے طلاق میں مل گئی۔ میں بے آسرا ہو گئی اور زندگی تنگ ہو گئی۔ جب ایسے رابطہ ختم ہو گیا میں اکیلی رہ گئی۔ یہ مہینے میری زندگی کے سب سے خوفناک تھے۔ مجھے نورین کی کوئی خبر نہیں مل رہی تھی۔ ایک دن مجبور ہو کر میں استاد صاحب کے گھر گئی۔ مجھے پتا چلا کہ نورین بچہ جنم دے چکی ہے۔ بچے کو دیکھتے ہی میری چیخ نکل گئی۔ نورین اور اس کا شوہر مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے اپنی جوانی کے دن اچانک یاد آ گئے۔ میں کمہار کی بیٹی تھی اور جوانی میں مشہور تھی۔ ایک دن زبیر ہمارے گھر برتن خریدنے آیا۔ ہماری نظریں ملی اور دلوں کا سودا ہو گیا تھا۔ زبیر نے کہا شادی کرنا چاہتا ہوں، مگر والدین راضی نہیں تھے۔ 3 سال کوشش کی مگر وہ نہیں مانے۔ آخر ہم گھر سے بھاگے اور شادی کر لی۔ زبیر نے کہا زندگی کا اصل امتحان اب شروع ہے۔ میری ساس نے پہلے دن سے زندگی تنگ کر دی۔ اس نے ملازمت ہٹا دی اور مجھے کام میں لگا دیا۔ رات کو بیماری کا بہانہ بنا کر زبیر کو تکایا جاتا تھا۔ پھر میں حاملہ ہوئی اور حمل ضائع ہو گیا۔ میں ٹوٹ گئی، مگر پھر دوبارہ امید سے ہوئی۔ نورین پیدا ہوئی اور ہمارے گھر رحمت بن کر آئی، مگر ساس نے اسے پیدائش کے دوسرے دن لے لیا۔ اس نے کہا مجھے بچے پالنے کا سلیقہ نہیں۔ اس نے میرا دودھ بھی چھڑوا دیا اور دور کر دیا۔ میں چھپ چھپ کر بیٹی کو دیکھتی اور دعا کرتی تھی۔ ایک رات نورین بہت روئی اور میں دروازے پر ہی کھڑی رہی۔ بعد میں وہ میرے پاس آنے لگی۔ سال گزر گئے مگر ساس کی لڑائیاں ختم نہ ہوئی۔ میں حالات سے تنگ آ کر جاوید سے بات کرنے لگی۔ اسی وجہ سے میری زندگی بدل گئی اور طلاق ہو گئی۔ جب نورین کی گود میں بچی دیکھی تو حیران رہ گئی۔ بچی کی شکل ہو بہو جاوید جیسی تھی۔ تب مجھے حقیقت کا سراغ مل گیا اور میں کام گئی۔ میں نورین کو لے کر ملک صاحب کی حویلی گئی۔ نورین نے مجرم کو پہچان لیا اور جاوید نے اقرار جرم کر لیا۔ ملک صاحب نے فوراً پولیس بلا کر اسے جیل بھجوا دیا۔ انہوں نے بچی کے اخراجات اٹھانے کا فیصلہ سنایا۔ نورین کو انصاف ملا اور اس کا دل مطمئن ہو گیا۔ جاوید کو سزا ملی اور حقیقت کھل کر سب کے سامنے آ گئی۔ میری ساس کو فالج ہوا اور وہ بستر پر پڑی رہی۔ زبیر اکیلا رہ گیا اور میں دارالامان میں ہوں۔ میں نے اپنی کہانی آپ کو سنا دی مکمل طور پر۔ کیا میرے شوہر نے طلاق دے کر ٹھیک کیا یا غلط کیا؟ کیا میں سزا کی حقدار تھی یا نہیں؟ کمنٹ میں جواب ضرور دیجیے گا اور رائے بھی ضرور دیں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔